انسانوں میں صحیح اور غلط جذبات کے بنیادی حالات ان کے بچپن سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ صحیح جذبات کے خاص نام تو کچھ ہی ہیں، جیسے نرمی، ہمدردی، صبر، ایمانداری، سچائی وغیرہ۔ غلط جذبات کے بھی خاص نام تو کچھ ہی ہیں، جیسے غصہ، نفرت، لالچ، دھوکہ، جھوٹ وغیرہ۔ جب تک صحیح جذبات انسان کے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں نہ اتر جائے، تب تک صحیح جذبات کے مطابق نہ تو انسان کی زندگی اور نہ ہی معاشرہ بنتا ہے۔ صحیح جذبات کو انسان کے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے کچھ خاص قسم کے تعلیم ہیں۔ یہ زندگی کے سفر کا بنیادی تعلیم ہے۔ اس طرح کی تعلیم کو الگ الگ ماہرین کے سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن سب کا مقصد انسانوں کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لانا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان اس تعلیم کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، تب وہ بے حد نیک اور سب کے لیے ہمدرد بن کر باہر آتا ہے، اور وہ صحیح جذبات کو معاشرے میں بڑھانے کے کام کو اپنا سب سے اہم فرض سمجھ کر کرنے لگتا ہے۔ اب میں اس تعلیم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اسے سمجھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے آرام سے بیٹھ جا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے، اپنے سانس کو آہستہ آہستہ اپنے پیٹ تک لے جا، پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑ۔ اسے دہراتا رہ۔ اب آہستہ آہستہ اپنے دھیان کو باہر کی دنیا سے ہٹا کر اپنے سر کے بیچوں بیچ ٹھیک اوپر کی طرف لے جا۔ اب تو میری باتوں کو دھیان سے سن۔ اب تو خود کو پہچان کہ تو کون ہے۔ اس جسم کے ساتھ جو تو ہے وہ نہیں، بلکہ اس جسم کے علاوہ جو تو ہے اس کو پہچان۔ جو تو اس زمین سے ملے ہوئے جسم سے پہلے تھا، اور اس جسم کے چھوٹنے کے بعد جو تو رہے گا، اپنے اس وجود کو پہچان۔ اب تو آہستہ آہستہ اپنے اصل وجود میں آ۔ تجھے احساس ہو رہا ہے کہ تو بہت سکون میں ہے۔ اس حالات کو برقرار رکھ۔ دنیا کی یہ جسم تیرے ساتھ لگ کر تجھے بہت تھکایا، بھگایا۔ اب تو اپنے اصل وجود میں ہے۔ جس میں تو بہت سکون میں ہے۔ اس حالت کو برقرار رکھ۔ اب تک تو نے اپنے اصل وجود کو پہچانا۔ خود کو پہچانا۔ اب تیار ہو جا تیرے اور پوری کائنات کے بنانے والے کو پہچاننے کے لیے۔ اس لیے آگے کی باتوں کو بہت دھیان سے سن۔ اپنی سوچ کو کائنات کے بنانے والے سے ملی ہوئی نعمتوں کی طرف لے جا۔ کائنات کے بنانے والے نے تجھے بے حساب
خوبیوں والا جسم دیا، رشتہ دار، دوست اور تیرے ضرورت کو پورا کرنے والے لوگ دیے۔ تیرے لیے اس زمین پر بے حساب نعمتیں رکھے ہیں۔ یہ زمین کی نعمتیں، یہ چاند، سورج اور ستارے تیرے لیے ہیں۔ ان نعمتوں کے لیے اپنے بنانے والے کا شکر ادا کر۔ اب تو اپنے من کی گہرائیوں کو اور کھول، ان چاند، سورج، ستاروں کی دنیا سے بھی آگے پہنچ۔ وہاں بھی بے حساب ستاروں کے جہان ہیں۔ یہ کتنا بڑا جہان ہے، اس کا پتہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تجھے احساس ہو چکا ہوگا کہ جو تیرا اور پوری کائنات کو بنانے والا ہے وہ سب سے بڑا علم والا ہے، سب سے بڑا طاقت والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو نے تیرے خود کے اور پوری کائنات کے بنانے والے کو پہچانا۔ اب تو زندگی کے اصل مقصد کو پہچان۔ تو دیکھ رہا ہے کہ انسانی زندگی کے علاوہ کائنات کی چیزوں میں شانتی ہے، اس لیے کہ انہیں صرف صحیح راستوں پر چلنے کا اختیار ملا ہے۔ اگر ان میں غلط راستے پر چلنے کا بھی اختیار ہوتا تو کائنات میں کوہرام مچ جاتا۔ اس زمین سے ملی ہوئی انسانی جسم سے ہٹ کر تیرا اصل وجود بھی بہت شانت ہے۔ اب آگے تجھے حیران کرنے والی باتیں آ رہی ہیں، بہت دھیان سے سن۔ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، انسان معاشرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انسان اس زمین پر صحیح راستے پر تب چل سکتا ہے جب انسانی معاشرے میں صحیح جذبات کو بڑھانے کے کام لگاتار ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس زمین پر انسان کے غلط جذبات پوری طاقت کے ساتھ اسے صحیح راستے سے روکتے رہتے ہیں اور انسان کی زندگی کو تباہ کرتی رہتی ہے۔ یہ دونوں باتیں گواہی دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی اس زمین پر آزمائش کی زندگی ہے۔ اس آزمائش میں کامیابی تب ہے جب انسان اپنے غلط جذبات کی بات نہ مان کر اپنے اندر اور معاشرے میں بھی صحیح جذبات کے بڑھانے کے کام کو لگاتار اپنی حیثیت کے مطابق کرتا رہے۔ تو نے زندگی کے اصل مقصد کو پہچانا۔ اب زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے والے صحیح طریقوں کو پہچان۔ اس کے لیے تجھے انسان کے اس فطرت کو سمجھنا ہوگا، وہ یہ کہ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے یا جس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل کام بھی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ یہ بات بھی بہت حیران کر دینے والی ہے کہ تیری آزمائش کا حل یعنی تیرے سکون اور خوشحالی کا حل بھی کائنات کو بنانے والے نے اپنے محبت اور اپنے ڈر میں رکھ دیا ہے۔ انسان کے عام سوچ سے بھی ثابت ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ ڈر کا حق صرف کائنات کو بنانے والے کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ انسان کا اپنے بنانے والے کے لیے سب سے زیادہ محبت اور ڈر ہونے سے ہی انسان اپنے اندر اور معاشرے میں صحیح جذبات کو بڑھانے والا بن جاتا ہے۔
اسی محبت اور ڈر میں پوری انسانی زندگی کا فلسفہ چھپا ہے۔ تیرے زندگی کا سکون، خوشحالی اور کامیابی چھپا ہے۔ اب ان باتوں کو تجربے سے سمجھ، ذرا دنیا کے ان لوگوں پر نظر اٹھا جو صرف اپنی پریشانی اور مصیبت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ویسے لوگ تجھے اس زمین کی دنیا کی محبت اور یہاں کی ڈر میں ہی زندگی گزارنے والے ملیں گے۔ ایسے لوگ دولت مند ہو یا غریب، سوداگر ہوں یا خریدار، ہنر مند ہوں یا ضرورت مند، سب کے سب دنیا کی محبت اور اپنے مال و دولت کے کھو جانے کی ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ آور رہتے ہیں۔ ان سب باتوں سے تو سمجھ ہی گیا ہوگا کہ معاشرے کے زیادہ تر انسانوں میں دنیا کے لیے محبت بڑھا ہو تو ہر انسان مصیبتوں اور تباہی میں ہر طرف سے گھر جاتا ہے۔ ایسے میں انسانوں کا غلط جذبات کے شکنجے سے نکلنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اپنے من کی گہرائیوں میں رہتے ہوئے اپنے بنانے والے سے سب سے زیادہ محبت کر اور اسی سے سب سے زیادہ ڈر۔ اس محبت اور ڈر کو اتنا بڑھا کہ جب تو من کی گہرائیوں سے باہر بھی آئے تو تیرے اپنے بنانے والے کے لیے یہ محبت اور یہ ڈر برقرار رہے۔ اس محبت اور ڈر میں کمی آنے لگے تو اسی طرح اپنے من کی گہرائیوں میں جا کر اسے پھر سے حاصل کر لینا۔ اس زمین کی دنیا سے محبت خود کے لیے مت کر، اپنے بنانے والے کے لیے کر۔ سارے انسانوں سے محبت خود کے لیے مت کر، اپنے بنانے والے کی خاطر کر، انسانوں کے فائدے کے لیے کر۔ اپنے پیدائش سے پہلے تو جہاں تھا وہاں سب معصوم ہی تو تھے۔ وہاں سے جب اس زمین پر اس جسم کے ساتھ آئے تو سب معصوم ہی تو رہتے ہو۔ جیسے جیسے تیرا یہ جسم بڑا ہونے لگتا ہے ویسے ویسے تیرے اندر غلط جذبات بھی بڑھنے لگتا ہے، یعنی تیری آزمائش شروع ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اپنے اصل وجود کو کھونے مت دینا، اپنے اصل وجود کو اپنے جسم کے خواہشوں کے مطابق چلنے مت دینا، اسے کائنات کے بنانے والے کے حکم کے مطابق ہی چلنے دینا۔ تو معاشرے کے انسانوں کو ان کے اس دنیا کے جسم سے مت پہچان، انہیں ان کے اصل وجود سے پہچان۔ اس سے تجھے سارے انسان معصوم ہی لگنے لگیں گے۔ پھر تیرا ان کے بیچ صحیح جذبات کو بڑھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھے کام کر، انجام کی فکر مت کر۔ کام اثر لائے تو اپنے رب کا شکر ادا کر، کام اثر نہ لائے تو پریشان مت ہو۔ کسی انسان سے کوئی شکایت مت کر۔ جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، ان سب کے لیے کسی پر الزام مت لگا۔ تو اپنی زندگی کا مقصد انسانوں کی خدمت، انسانوں کی بھلائی کو بنا، معاشرے میں صحیح جذبات کو بڑھانے کو بنا۔ تو معاشرے میں سکون اور خوشحالی لائے گا تو سکون اور خوشحالی خود بخود تیرے گھر تک چلی آئے گی۔ تو اکیلا اکیلا رہے گا تو بے بسی کے آنسو تیرا مقدر بن جائے گا۔ تو ایک معاشرہ بن کر صحیح جذبات کے ساتھ رہے گا تو خوشحالی تیرا مقدر بن جائے گا۔ لوگ تیری باتوں کو نہ مانے تو دکھی مت ہونا، تو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرتے رہنا، یہی کافی ہے تیرے کام کا صلہ ملنے کے لیے، اس دنیا اور اس کے آگے کی شانتی اور خوشحالی کے لیے۔ اب تو آہستہ آہستہ اپنے من کی گہرائی سے باہر آ کر بھی اپنے اصل وجود اور اصل مقصد میں ہی رہنا۔ یاد رکھ،
اگر تو اپنے اصل وجود اور اصل مقصد سے ذرا سا بھی دور ہوگا تو پلک جھپکتے ہی تیرے غلط جذبات تجھے اپنی طرف کھینچ لیں گے، جس سے تیری زندگی میں مصیبتیں اور تباہی آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے تو ہر وقت اور ہر جگہ اپنے اصل وجود میں ہی رہ اور خود میں اور معاشرے میں صحیح جذبات کو بڑھاتا رہے۔ اسی سے تو سکون میں رہے گا اور خوشحال رہے گا۔